27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی تجاویز قبول۔ وزیر اعظم نے ترمیم کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آذربائیجان میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف باکو سے وزیرہ ویڈیو لنک وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ نہیں معلوم بلاول بھٹو زرداری نے بیوروکریسی کی دوہری شہریت نہ ہونے پر کیوں اتفاق نہیں کیا۔ اراکین کی دوہری شہریت نہیں ہو سکتی تو بیوروکریسی کی کیوں ہو؟ اگر مرکزی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے، بعد میں 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا 27ویں آئینی ترمیم پر آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم اور آئینی عدالتوں کے قیام پر حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ ججز ٹرانسفر کے معاملے پر معمولی تبدیلی کی تجویز دے دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا، اگر آرٹیکل 243 کا نقصان جمہوریت کو پہنچتا تو خود اس کی مخالفت کرتے۔ ججز کے ٹرانسفر پر پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز تیار کی ہیں۔ دوہری شہریت اور الیکشن کمیشن کے معاملات پر پارٹی کے اندر اتفاق نہیں ہو سکا۔ این ایف سی ایوارڈ میں ترمیم کی تجویز پر تحفظات ہیں۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کے شیئر بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں کیے جا سکتے۔ پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر بریک تھرو کا امکان۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سے معاملات طے پا گئے۔ پی پی کے 30 ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ترقیاتی فنڈز ملنے کی یقین دہانی۔ محکمہ قانون کے لیے لاء افسران کی بھرتیوں میں پیپلز پارٹی کا شیئر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیز میں بھی شامل کیے جانے کا امکان۔ سینٹ میں اپوزیشن اراکین نے مجوزہ 27ویں ترمیم مسترد کر دی۔ مشترکہ اعلامی میں کہا، حکمران نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتیں قانون سازی کو بلڈوز کر رہی ہیں۔ آئینی ترمیم کا مسودہ اپوزیشن سے چھپایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ختم۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعلان کر دیا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، افغان طالبان سے مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو پاکستان رد عمل دے گا۔ خواجہ آصف نے کہا، اس وقت پاک افغان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے۔ ثالث ممالک ترکی اور قطر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کو ذرا بھی امید ہوتی تو وہ کہتے آپ ٹھہر جائیں اور ہم ٹھہر جاتے۔ پاکستانی وفد کا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں۔ خواجہ آصف نے کہا، دونوں ثالث ممالک پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ مذاکرات میں افغان وفد پاکستان کے موقف سے متفق تھا مگر لکھنے پر راضی نہ تھا۔ افغان وفد کہہ رہا تھا کہ ان کی بات کا زبانی اعتبار کیا جائے، جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بین الاقوامی مذاکرات کے دوران کی گئی حتمی بات تحریری طور پر ہوتی ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی زمین سے پاکستان پر حملہ نہ ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے کہا ہے کہ افغان طالبان دوحہ امن معاہدے کے مطابق اپنے بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں ناکام رہے۔ پاکستان اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ طالبان حکومت کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کریں گے جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہو۔ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ افغان عوام کے لیے خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے اور ان کے لیے پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں سیاسی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں اپنے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر الہام علیوف نے جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کر لیا۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے آرٹیکل 243 فورسز سے متعلق ہے، اس سے پہلے بھی یہ کچھ چیزیں ترمیم کے لیے لائے تھے، جب آرٹیکل 243 متعلق مسودہ سامنے آئے گا تو ہی بات کریں گے۔ آئین میں ترمیم اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، نہ کہ اکثریت ہو تو آپ جو مرضی فیصلے کریں۔ آئین اس لیے اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ پوری قوم کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں گارنٹی دی گئی تھی کہ صوبوں کا حصہ سابقہ حصے سے کم نہیں ہوگا۔ این ایف سی ایوارڈ میں گارنٹی تھی کہ اس سے وفاق کمزور نہیں مضبوط ہوگا۔ اسد قیصر کہتے ہیں حکومت جو بھی ترمیم یا بل لے کر آئے گی تحریک انصاف اس کو مسترد کرتی ہے۔ اس پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں کہ قانون سازی کر سکے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ترمیم کا کوئی مسودہ اب تک منظر عام پر نہیں آیا۔ 27ویں ترمیم پر فی الحال بات نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 243 سے متعلق جمہوریت پر اثر پڑے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر صوبوں کے اختیارات میں کمی کی بات کی گئی تو وہ مخالفت کریں گے۔ جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کی ملاقات۔ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم اور کراچی میں تعینات قونصل جنرل اور دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ باقر قالیباف کا گورنر سندھ کی میزبانی اور گرم جوش استقبال پر اظہار تشکر۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے گورنر سندھ کو مشہد میں ملاقات کی خصوصی دعوت۔ پاکستان اسرائیل کی طرف سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ غزہ میں فوج کی تعیناتی کے لیے رقم مانگنے کی بھارتی میڈیا کی خبریں پریوں کی کہانیاں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا پاکستانی خفیہ ادارے کی دوسرے ملک کے خفیہ ادارے کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بھارتی میڈیا بے بنیاد خبریں پھیلا رہا ہے۔ غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، اب تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دبئی میں ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں ایشیا کپ ٹرافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کے کسی ممبر نے اجلاس میں ایشیا کپ ٹرافی پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ البتہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر کچھ بورڈ ممبران نے پاکستان اور بھارت کو مشورہ دیا کہ ایشیا کپ ٹرافی کے ایشو کو افہام و تفہیم سے حل کریں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی بورڈ ممبران کی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کو مل جل کر حل کرنا چاہیے۔ ترسیلات زر میں اضافہ۔ اکتوبر کے مہینے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 3 ارب 41 کروڑ ڈالرز پاکستان بھیجے۔ ستمبر کے مقابلے میں یہ 7.3% زائد ہے۔ گزشتہ 4 ماہ میں ترسیلات زر تقریباً 13 ارب ڈالرز رہیں، جو 9.3% زائد ہے۔ ایئرکرافٹ انجینئرز کی ہڑتال کے باعث 14ویں پرواز منسوخ۔ اب تک 39 پروازیں منسوخ ہو چکی۔ پروازوں میں تاخیر کا دورانیہ 13 گھنٹے تک جا پہنچا۔ قومی ایئر لائن کا ایک طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے دبئی ایئرپورٹ پر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کا مطالبہ۔ ایاز صادق نے جواب دیا معاملہ فی الحال عدالت میں زیر سماعت ہے، عدالتی فیصلہ آنے کے بعد غور کیا جائے گا۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں تعمیری کردار ادا کرنے کا کہا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اراکین نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر متفقہ مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ قائد حزب اختلاف پنجاب اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بانی سے نہ ملنے دینا غیر قانونی عمل قرار۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ عمل کروڑوں شہریوں کے مینڈیٹ کی تذلیل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی فورسز کے بارے شرانگیز بیان کی پرزور مذمت۔ کہا پاکستان کے بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے۔ وطن کے امن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے افسران اور جوانوں کے بارے میں ایسا بیان کوئی محب وطن نہیں دے سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہرزہ سرائی کر کے ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف اشتعال انگیزی پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔
عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا ٹکراؤ کی طرف جانا پختونخوا کے حق میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے شخص کی جانب سے ذمہ داری کا احساس لازم ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے بیچ فاصلے کم اور بد اعتمادی ختم کریں۔ اگر حالات اسی طرح رہے تو آخر ہمارے صوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی اپنے لیڈر کی جنگ لڑیں لیکن وہ عدالت سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ ٹکراؤ کے بجائے آئین و قانون کا راستہ اپنائیں، صوبے کے لیے بھی کچھ کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تحمل سے کام لیں، سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تمام سیاسی قوتوں کو دیر پا امن کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ فوج کے عزائم پر سوال اٹھانا عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بارگاہ حق نے دنیا میں پاکستان کے تصور کو بدل دیا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاکستان ہائی کمیشن لندن میں خطاب، کہا بھارت نے خود کو علاقے کا تھانہ دار سمجھ لیا تھا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ احسن اقبال بولے، مانچسٹر کے بعد لندن سے بھی قومی ایئر لائن کی پروازیں جلد شروع ہوں گی۔ بتایا کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ معاہدے کے سبب جدید ٹیکنالوجی پاکستان منتقل ہوگی۔ احسن اقبال نے پاکستان ہائی کمیشن میں بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن سے برازیل روانہ۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پہلی مرتبہ پنجاب برازیل میں ہونے والے COP 30 اجلاس میں مبصر کی حیثیت سے نہیں، باقاعدہ طور پر شریک ہو رہا ہے۔ اجلاس میں اپنے پروجیکٹس پیش کریں گے۔ اسماگ میں کمی کے اقدامات کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا فیصل آباد سے گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا جیل بھیجنے کا حکم۔ پولیس کے مطابق 9 مئی کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے حامد رضا کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ حامد رضا عدالتی فیصلے کے بعد سے مفرور تھے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حامد رضا نے خود کو سرنڈر کیا، یہ ان کی اپنی مرضی اور فیصلہ ہے۔ حامد رضا کا ایک ہی کیس ہے، ان پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ پنجاب میں بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ کابینہ نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں 20 ترامیم کی منظوری دے دی۔ موٹر سائیکل کی اوور سپیڈنگ پر جرمانہ 2000 روپے، 2000 cc گاڑی کی اوور سپیڈنگ پر جرمانہ 5000، 2000 cc سے بڑی گاڑی پر جرمانہ 20000 روپے ہوگا۔ کمرشل اور پبلک وہیکلز کی اوور سپیڈنگ کا جرمانہ 15000 روپے ہوگا۔ ٹریفک سگنل توڑنے پر 2000 سے 15000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر 10,000 روپے، ڈرائیونگ کے دوران فون سننے پر 15,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ کم عمر ڈرائیور کو گاڑی یا موٹر سائیکل دینے والے پر مقدمہ درج ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی مختلف خلاف ورزیوں پر پوائنٹس کٹیں گے۔ 20 پوائنٹ ہونے پر ڈرائیونگ لائسنس 1 سال تک معطل ہو سکے گا۔ پاکستان نیوی کا جہاز سیف مالے کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ مالدیپ کے حکام نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران مشن کمانڈر نے مالدیپ کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، بحری تعلقات اور سمندری سلامتی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ PNS سیف نے مالدیپ کوسٹ گارڈ کے جہازوں کے ساتھ ایک پیسج ایکسرسائز بھی کی۔ روس کے پیپلز یونٹی ڈے پر کراچی میں تقریب، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ قونصل جنرل آندرے ویتکورووچ اور سفارتی عملے نے گورنر سندھ کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ نے روسی قونصل جنرل اور دیگر معزز مہمانوں کے ساتھ کیک کاٹا، روس کو پیپلز یونٹی ڈے کی مبارکباد پیش کی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے مہمان ٹیم کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے گرین شرٹس کے خلاف 8 وکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ انگلش پریمیئر لیگ کے شاندار سیزن میں دیکھیے سنسنی خیز میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم مائیکو پر۔ آج مانچسٹر یونائیٹڈ اور ٹاٹنہم ہاٹسپر، ایورٹن اور فلہیم اور آرسنل اور سندرلینڈ کے درمیان مقابلے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ ہانگ کانگ سکسز میں پاکستان کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا، جنوبی افریقہ سے مقابلہ کرے گا۔ پہلے روز پاکستان نے کویت کو 4 وکٹوں سے ہرایا۔ دوسرے میچ میں بھارت کے خلاف ڈکورتھ لوئس میٹر کے تحت 2 رن سے شکست ہوئی۔
ایونٹ کے تمام میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ تلجیب ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل، آج سٹاک کیٹیگری کے مقابلے۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل، خواتین کی پریپیئرڈ کیٹیگری میں سلمہ خان مروت اور سٹاک کیٹیگری میں حسن علی مکسی نے سب سے کم وقت میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ مکمل کیا۔ اور جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ فیسٹیول کے 8ویں روز ماں کی ڈے میں فلم چکر پیش کی گئی۔ تھیٹر پلے کانفرنس آف دی برڈز پیش کیا گیا۔ پلے میں فرانس، انڈونیشیا، فلسطین، ترکی اور مصر، امریکہ کے فنکاروں نے پرندوں کے ذریعے انسانیت، امن، آزادی کا پیغام پیش کیا۔